مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ. کتاب الاکراہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، نہ ہی اسے کسی دوسرے کے حوالے کرتا ہے، اور جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا ہوتا ہے اللہ اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگا ہوتا ہے. تو یہاں پر مسلمان کا مسلمان کے ساتھ رشتہ بتایا گیا ہے کہ وہ بھائی چارے کا ہے، بردرہڈ کا ہے، اور یہ اسلامی بھائی چارہ ہے. ایک نسبی بھائی چارہ ہوتا ہے کہ خون کے رشتے میں بھائی بھائی، یا خاندانی بھائی بھائی، یا دوستی کے رشتے میں، اور یہاں کون سا رشتہ ہے؟ اسلام کا رشتہ ہے. اخوت کا لفظ اس وقت بولا جاتا ہے جب دو چیزیں آپس میں متفق ہوتی ہیں. پھر فرمایا لا یظلمہ، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، یعنی مسلمان کا مسلمان پر ظلم کرنا حرام ہے. ولا یسلمہ، اس کا مطلب ہے کہ اس کو کسی ایسے کے حوالے نہیں کرتا جو اسے تکلیف پہنچائے، اور نہ اس کو کسی ایسی حالت پر چھوڑتا ہے جس سے اس کو تکلیف پہنچتی ہو، یعنی وہ اس کو کسی ظالم کے حوالے نہیں کرتا بلکہ اس کی مدد کرتا ہے، اس کا دفاع کرتا ہے. اور یہ لا یظلمہ سے زیادہ خاص حالت ہے. ظلم نہیں کرتا تو یعنی خود اس پر کوئی ظلم نہیں کرتا، لیکن اس کو کسی کے حوالے بھی نہیں کرتا کہ کوئی اور اس پر ظلم کرے یا کوئی اس کے ساتھ زیادتی کرے. یہ اس سے بھی اگلا درجہ ہے. ایک یہ ہے کہ ہم خود کسی کو تکلیف نہ دیں، اور اس سے بہتر درجہ کیا ہے کہ کسی اور کو بھی تکلیف نہ دینے دیں، یعنی کسی اور کو بھی اجازت نہ دیں کہ وہ تکلیف دے. وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ. اس کا مطلب ہے جو اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے اور اس کو توفیق دیتا ہے کہ وہ اپنی حاجت پوری کر سکے، یعنی اس کی حاجت کا حصول آسان کر دیتا ہے، اس کی ضروریات آسانی سے پوری ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے اس فعل کا اس کو پورا پورا بدلہ دیتے ہیں، اور اس کی خدمت میں ایسا بندہ لگا دیتے ہیں جو اس کی حاجت پوری کرتا ہے. یعنی آپ دوسروں کی ضروریات پوری کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی ضروریات پوری کرنے کا بندوبست فرما دے گا. تو یہاں پر جو بنیادی چیز سمجھنے کی ہے وہ ہے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. اگر کسی مسلمان سے کوئی غلطی بھی ہو جائے، حتیٰ کہ کبیرہ گناہ بھی ہو جائے، تو بھی یہ اسلامی اخوت کا رشتہ نہیں ٹوٹتا. قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 178 میں قصاص کا قانون بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو پھر اس سے خون کا بدلہ لیا جائے. اور اس میں جو مختلف آپشنز دی گئی ہیں اس کے بعد فرمایا یہ تمہارے رب کی طرف سے رخصت اور اس کی رحمت ہے. اور پھر اس کو بھائی کہا گیا، یعنی جو قاتل ہے مقتول اس کا بھائی ہے. آیت میں آتا ہے فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ، پھر اگر قاتل کو اس کے بھائی کے قصاص میں سے کچھ معاف کر دیا جائے، یعنی اگرچہ اس سے قتل ہو گیا لیکن پھر بھی وہ مقتول اس کا بھائی ہے. تو اخوت کا یہ رشتہ کیا تقاضا کرتا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کی جائے، ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کیا جائے. یہ بھی مدد کی ایک قسم ہے. مثلا اگر کوئی شخص کسی کے بارے میں کوئی غلط بات کہہ رہا ہے، اس کا مذاق اڑا رہا ہے یا اس پہ کوئی جھوٹا الزام لگا رہا ہے، تو ایسی صورت میں انسان کو بت بن کے بیٹھے نہیں رہنا چاہیے. اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ الزام جھوٹا ہے یا یہ بات غلط ہے
تو آپ کو اس شخص کا دفاع کرنا چاہیے. یہ اس اخوت کے رشتے کا تقاضا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی عزت سے عیبدار چیز کو دور کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کے چہرے سے آگ دور کر دے گا. یعنی اگر کسی کے چہرے پہ کچھ لگا ہوا ہے یا کوئی کسی کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے, کوئی کسی کی بے عزتی کر رہا ہے, کوئی الزام لگا رہا ہے, تو انسان کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے بلکہ آگے بڑھ کر اس کو ہٹانا چاہیے کہ تم اس کو نقصان نہ دو. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مومن کا آئینہ ہے اور مومن مومن کا بھائی ہے. المؤمن مرآت المؤمن والمؤمن اخو المؤمن. یہ ایک رشتہ بتایا گیا اسلام کے حوالے سے. فرمایا اس کے مال کا نقصان ہوتا ہو تو بچاؤ کرتا ہے, یعنی وہ خود موجود نہیں. مثلاً کوئی شخص گھر پہ نہیں, آپ کے ہمسائے گھر پہ نہیں, اور آپ کو یوں لگتا ہے جیسے ان کے گھر میں کچھ اور آ گیا, تو اب آپ یہ نہیں کہیں گے ہم کیا کر سکتے ہیں, اب وہ تو آ ہی گیا. نہیں, آپ پولیس کو اطلاع کر سکتے ہیں اگر آپ کے اپنے بس میں ہے ان چوروں کا مقابلہ کرنا, یا مالک کو اطلاع کر سکتے ہیں, یعنی کوئی بھی طریقہ کر سکتے ہیں. تو اس کے مال کا نقصان نہیں ہونے دیتا, سامنے بھی اور پیچھے بھی. اب اس میں چوری بھی آتی ہے کہ چوری نہیں کرتا, غصب نہیں کرتا, اس کا حق نہیں مارتا, اس کے املاک کی حفاظت کرتا ہے, اس کی غیر موجودگی میں اس کی حفاظت کرتا ہے, یعنی اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے. تو ہمیں نہ صرف یہ کہ دوسروں کے سامنے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے بلکہ ان کی غیر موجودگی میں بھی ان کی عزت کی, ان کے ناموس کی, ان کے مال, املاک, اولاد, ہر چیز کی حفاظت کرنی چاہیے, سامنے بھی اور پیٹھ پیچھے بھی. اور اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ جو ایسا کرے گا. اور یہ اللہ کی مدد پانے کا بہترین نسخہ ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کی مدد پانے کا بہترین نسخہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ مسلسل اس بندے کی مدد میں رہتے ہیں جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے. اور یہ کام کسی کی مدد کے لیے جانا, کوشش کرنا, اعتکاف میں بیٹھنے سے بھی زیادہ محبوب عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا اس مسجد یعنی مدینہ کی مسجد میں 1 ماہ کے اعتکاف سے زیادہ محبوب ہے.